نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسائل اعتکاف پر ایک کلپ پہلے آپ نے سن لیا۔ مسائل اعتکاف کے متعلق دوسرا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی کی نشست میں ہم اعتکاف کے متعلق چند مزید مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ہے یا کوئی خاتون اپنے اعتکاف گاہ میں ہے اور سوتے ہوئے اس کو غسل واجب ہو گیا تو واجب غسل کے لیے مسجد سے جانا یہ جائز ہے، فوراً نکل جائے۔ اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اگر مسجد کے قریب غسل خانے بنے ہوئے ہیں تو ان غسل خانوں میں چلا جائے اور وہاں جا کر اپنا غسل کرے۔ اگر مسجد کے غسل خانے نہیں ہیں، غسل خانہ گھر ہی میں ہے اور گھر قریب ہے بالکل، تو پھر یہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے اور وہاں پر جا کر غسل کر کے آ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل واجب نہیں ہوا، ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعہ کا غسل کرنے کے لیے شخص مسجد سے جانا چاہتا ہے اور غسل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اصول سمجھ لیجئے کہ اگر شرعی تقاضا ہو، طبعی حاجت ہو اور بشری تقاضے کی تحت کوئی انسان مسجد سے باہر جائے اور جا کر غسل کرے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ صرف ٹھنڈک کا حاصل کرنے کے لیے یا جمعہ کے غسل کے لیے اگر کوئی شخص اپنے اعتکاف گاہ سے جائے اور جمعہ کا یا ٹھنڈک کا غسل کرے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرمی کا بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں گرمی بہت ہے، تو گرمی کرتے کرتے وہ کئی مرتبہ غسل کرتے رہتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد ہی میں ہو، کوئی برتن آپ لے لیں، اس میں تولیہ بھگو دیں، کوئی کپڑا بھگو دیں، رومال بھگو دیں، پھر اس کو اپنے جسم پر ملتے رہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوشش کی جائے کہ لیکن خیال کیا جائے کہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، پانی مسجد کے اندر نہیں گرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو حاجت بہت زیادہ ہے تو جب یہ واش روم جائے گا، واش روم جانے کے بعد جب وضو کرنا ہوتا ہے تو یہ فوراً غسل خانے میں چلا جائے اور اتنی دیر لگائے کہ جتنی دیر میں انسان وضو کرتا ہے، مثلاً 2 منٹ 3 منٹ 4، جتنی دیر میں وضو کرتا ہے اتنی دیر میں تھوڑا بہت اپنے اوپر پانی ڈال لے تاکہ اس کی گرمی دور ہو جائے، پھر فوراً یہ شخص مسجد میں آ جائے۔ وہاں پر صابن لگانا، شیمپو لگانا اور اہتمام کرنا، پھر اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے پھر ٹائم جو ہمارا وضو کا لگتا ہے اس سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو واجب غسل کے لیے جانا تو جائز ہوگا، لیکن ٹھنڈک کا حاصل کرنے کے لیے یا جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان وضو کے لیے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، وضو کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات کا بطور خاص انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے کہ دیکھیں، اگر وضو خانے 2 ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ قریب کے وضو خانے پر چلا جائے، اور اگر قریب کے وضو خانے پر یہ مانوس نہیں ہے یا اس کو وہ پسند نہیں ہے، وہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے، اس کو گھن آتی ہے، تو پھر کسی دوسرے وضو خانے پر چلا جائے جو اس سے مانوس ہو۔ وضو کے لیے بھی ایک اصول سمجھ لینا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلتا ہے تو جس عبادت کے لیے وضو کر رہا ہے اس عبادت کو دیکھ لیا جائے۔ اگر وہ عبادت ایسی ہے کہ جو بغیر وضو کے ادا ہو ہی نہیں پاتی، مثلاً اس شخص نے فرض نماز پڑھنی ہے، اس شخص نے سنتیں پڑھنی ہے، اس شخص نے نفل پڑھنے ہے، قرآن کریم کو پکڑ کر بیٹھنا ہے اور پکڑ کر تلاوت کرنی ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو وضو کے بغیر نہیں ہوتے، ان کے لیے وضو کرنا مست ہے، ضروری ہے۔ تو اگر اس طرز کے اعمال سر انجام دینے کے لیے کوئی انسان وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنا جائز ہے۔ اور اگر وہ کام جس کے لیے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا رہا ہے ایسا ہے کہ جو بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے وضو کرنا واجب اور ضروری نہیں، ہاں مستحب ہے، تو پھر اس شخص کے لیے
مسجد سے وضو کرنے کی غرض سے جانا جائز نہیں ہے. اگر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مثلا ذکر اللہ کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. تسبیح آپ نے کوئی پڑھنی تھی, استغفار کرنا تھا, پہلا کلمہ پڑھنا تھا, درود شریف پڑھنا تھا, یا زبانی تلاوت کرنی تھی, تو اس کے لیے یا اسی کے ساتھ ساتھ ایک بندے کا وضو پہلے سے ہے, وضو پر وضو کرنا تھا, یہ بھی مستحب ہے. تو اگر مستحب وضو کرنے کے لیے کوئی شخص مسجد سے نکلے گا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو وضو کے حوالے سے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں انسان ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو باہر سے لانا ہے, تو لا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے چند مسائل سمجھ لیجئے. اگر کوئی میسر ہے, یعنی آپ کی افطاری آپ کی سحری لانے کے لیے بندہ مقرر ہے, تو اب مسجد سے نہ جائیں. اور اگر مقرر کوئی نہیں ہے, آپ کو خود گھر سے سحری لانی پڑتی ہے, بچے بہت چھوٹے ہیں یا ہیں بڑے ہیں لیکن بیمار ہیں, کوئی سحری لانے والا نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے گھر سے اٹھ کر مسجد سے اٹھ کر گھر میں سحری لانے کے لیے جانا جائز ہے. ہاں, لیکن کب جائے؟ اندازہ ہو جائے. مثلا آپ کو اندازہ ہے کہ میں اب اس وقت جاؤں گا تو گھر والے سحری تیار کر چکے ہوں گے, گھر والے افطاری تیار کر چکے ہوں گے, تو اب یہ شخص چلا جائے اور جا کر اپنی سحری افطاری وہاں سے لا سکتا ہے. لیکن کوشش کرے کہ اتنی دیر وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا پڑ جائے تو مذائقہ نہیں, لیکن افطاری لے لی ہے, وہاں پھر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, سحری وہاں سے اٹھا لیے, پھر بھی ان سے گفتگو میں محو ہے, تو اس طرح اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کسی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے مجھے کھانا 2 وقت پہنچانا ہے, اتفاق سے وہ لیٹ ہو گیا, آپ کا سحری کا وقت جا رہا ہے, اتفاق سے وہ لیٹ ہو گیا, تو اب آپ خود بھی جا کر کھانا لانا چاہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. انسان اعتکاف میں ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. اگر مسجد اسی میں جمعہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر مسجد ایسی ہے جس میں 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ ایک جامع مسجد میں ہوتا ہے, اب یہ جمعہ کے لیے جائے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں, اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے. آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جانا ہے تو آپ اتنے وقت میں یہاں سے نکلیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ 4 رکعت سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد امام صاحب خطبہ شروع کر دیں گے, اتنا پہلے جانا چاہیے. آپ مسجد میں چلے گئے, آپ نے جمعہ پڑھا اور جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں سنتیں پڑھ لی ہیں, تو سنتیں پڑھنے کے بعد وہاں ٹھہرنا جائز نہیں, پھر واپس فوراً آپ اپنی مسجد میں جہاں پر ایک اعتکاف بیٹھے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سنتیں پڑھنے کے بعد وہیں ٹھہر بھی جاتا ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ زیادہ دیر ٹھہر لیتا ہے, تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب بھی مسجد میں ہے, مسجد سے باہر تو نہیں ہے, لیکن وہاں رہنا درست نہیں ہے, اپنی مسجد میں واپس آ جائے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے اپنے اعتکاف گاہ سے چلا جائے اور جامع مسجد میں جائے, اس کا تعلق محض مردوں کے ساتھ ہے, اس کا تعلق خواتین کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ خواتین پر جمعہ کی نماز نہیں ہے اور ان کے لیے نمازوں کا حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں, اور چونکہ وہ اعتکاف میں ہے تو اعتکاف گاہ میں اپنی نماز ادا کریں. اذان دینے کے لیے مؤذن اپنے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا باہر نہیں جا سکتا؟ تو دیکھیے, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مؤذن ہے اور اعتکاف میں بیٹھ چکا ہے, تو اب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی اذان دینے کے لیے جائے تو جا سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے, جائے اور اذان دے, اذان دینے کے بعد پھر یہ شخص واپس آ جائے. ضمناً یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اذان دینے کے لیے 2 راستے ہیں, ایک قریب کا ایک دور کا, تو بس قریب کے راستے سے جائے اور اسی راستے سے پھر اس مؤذن کو واپس آنا چاہیے. بعض کام ایسے ہیں جو مسجد میں رہتا ہے شخص, لیکن ان کو کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا. مثلا گرمی بہت تھی تو جنریٹر ساتھ والے کمرے میں ہے اور وہ کمرہ مسجد کی حدود سے باہر ہے, اب وہاں جا کر جنریٹر کو سٹارٹ کرنا تاکہ لائٹ آ جائے, تو اس طرح سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, جائز نہیں ہے. آپ کو پیاس بہت لگی ہوئی ہے اور آپ پانی لانے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر انتظار کیجئے کسی کو پانی لانے والا آ جائے, تو پھر آپ پانی پی لیجئے. تو اس قسم کی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور ایک بات میں نے عرض کر دی ہے, سراحت سے دوبارہ عرض کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ ایک بندہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا,
اور راستے میں کوئی بیمار مل گیا اس کی عیادت کر لی تو بہت اچھا ہے، چلتے چلتے سلام کر لیا تو بہت اچھا ہے، اور قضا حاجت کر کے واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں بالکل عین جنازہ تیار تھا تو جنازہ پڑھتے ہوئے آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کے لیے آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد وہاں ٹھہرے رہنا اب جائز نہیں ہے۔ آپ نے بیمار پرسی چلتے چلتے کر لی، کھڑے ہو کر اب ان کی بیمار پرسی اور سلام و کلام اور گفتگو کرنا اب جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اعتکاف میں ان باتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بہت زیادہ عظمت کی چیز ہے۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی غرض سے اور اپنے گناہوں کی معافی کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمہ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب گامزن رکھے اور اپنے دنیا کے جو کام کاج ہیں ان کو چند دن کے لیے موقوف رکھے۔ خدا کے دربار میں جب ہم حاضر ہوئے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دربار سے ہم بہت زیادہ مانگیں۔ عرب کے ایک بہت زیادہ بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں مالی سوا قرعیل بابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اے اللہ، میرے پاس آپ کے در کے پاس آنے کے علاوہ اور کوئی ہیلہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ فلئن رددت فأی باب اقرع، اگر میں آپ کے اس در سے دھتکار دیا گیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اور کون سا در ہے جس کو میں جا کے کھٹکھٹاؤں۔ ایک مومن کے لیے، ایک کامل مسلمان کے لیے اللہ کا در ایسا ہے کہ جس سے ٹھکراؤ نہیں ہے۔ ہمیں جب ہم اللہ کے در پر آ چکے، اعتکاف میں بیٹھ چکے، تو بس اب یہ ٹھان کر جائیں کہ ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے، عاجزی انکساری کریں گے تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہماری دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ جب آپ کسی کے پاس آپ کا کام پڑ جائے، آپ کو اس کی خدمت میں جائیں، آپ جا کر کہتے ہیں کہ جی میں آ کر بیٹھ گیا، اب آپ میرا کام کر دیں۔ تو ہم اللہ کے دربار میں انسان جب اعتکاف کی نیت سے آ کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی یہی سمجھے کہ یا اللہ، اب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اب میری مغفرت کے پروانے جاری فرما دیجئے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گڑ گڑانے کو، آنسو بہانے کو، لجاجت کرنے کو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں درخواست کرنے کو اللہ قبول فرما لیں گے اور ہمیں معافی کے پروانے دے دیں گے۔ تو اعتکاف میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آخر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے موضوع پر استاذ محترم کی مستقل کتاب موجود ہے اعتکاف کورس کے نام سے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں بھی اعتکاف جاری ہے۔ ہم اس اعتکاف میں بھی اعتکاف کورس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو اعتکاف کورس میں سے اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کے مسائل اور جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹتا، اعتکاف میں کی جانے والی عبادات، ساتھ ساتھ عقائد و نظریات، 40 احادیث اور مختلف مواقع کی دعائیں، یہ اعتکاف میں ہم مستقل کر رہے ہیں۔ تو ہم سننے والے بہنوں اور بھائیوں اور اپنی بہنوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ بھی اعتکاف کورس پڑھیے، اور اگر گیدرنگ بہت ہے تو اس کو پڑھانے کا اہتمام کیجیے۔ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا، اس پر آپ جو ہے کال کر کے آپ اعتکاف کورس منگوا سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یوں اعتکاف کی عبادات بھی سر انجام دیتے رہیے اور ساتھ ساتھ مسائل سے، فضائل سے بھی آشنا ہوتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہمیں مرکز اہل سنت والجماعت استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور احناف میڈیا سروسز کی ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔